الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ نماز کے مسائل ہم بیان کر رہے تھے۔ پچھلے سیشن کے اندر جن مسائل کے اوپر بات ہوئی تھی وہ تیمم کے بارے میں تھے۔ تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے، اسی طرح تیمم جو ہے وہ کب کیا جا سکتا ہے، اور کیا تیمم کرنے والا ان کی جماعت کروا سکتا ہے کہ جنہوں نے وضو کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ مقامات جہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے مزار، آستانے، مقبرے، جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے لباس کا بیان، کہ ایک مسلمان کا لباس جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ لباس کا بیان جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے کہ اسلامی لباس کی شرائط کیا ہیں۔ اسلامی لباس کی شرائط، مرد کا لباس، عورت کا لباس، نمازی کا لباس، نماز کے لیے مرد کا لباس، نماز کے لیے عورت کا لباس، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ لباس جو ہے یہ انسان کی خصوصیت بھی ہے اور امتیاز بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر 28 نمبر آیت میں فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری ستر پوشی اور زینت کا باعث ہے۔ ولباس التقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہتر ہے، یہی بہتر لباس ہے جو تقوی کا ہے۔ اسلام جو ہے چونکہ یہ تمام دنیا کا دین ہے، اس کو ماننے والے مختلف علاقوں سے ہیں، تو اس لیے اسلام نے کوئی لباس جو ہے وہ مسلمان کو، یعنی مسلمان کا کوئی لباس خاص نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے چند شرائط بیان کر دی ہیں کہ یہ اسلامی لباس کی شرائط ہیں کہ جو ایک مسلمان لباس زیب تن کرتا ہے اس کے لباس کے اندر ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ شرائط جو اسلامی لباس کی ہیں بنیادی طور پر وہ 4 شرائط ہیں۔ اسلامی لباس کی بنیادی طور پر جو شرائط ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر کہ کپڑا جو ہے وہ اتنا موٹا ہو کہ جسم اس سے نظر نہ آئے، یعنی مرد کا لباس جو ہے یا عورت کا لباس جو ہے اس کا جو کپڑا ہے وہ اتنا موٹا ہو کہ اس سے انسان کا جسم نظر نہ آئے۔ نمبر 2، کپڑا جو ہے اتنا تنگ سلا ہوا نہ ہو کہ اس سے اعضاء کی بناوٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر کتاب اللباس کے اندر 2128 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ روایت بیان کرنے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لا یوجد کذا وکذا من مسیرۃ کذا وکذا۔ یہ صحیح مسلم کتاب اللباس کی 2128 نمبر روایت ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کی 2 ایسی قسمیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک جو ہے ان کو دیکھا نہیں ہے، یعنی جہنمی لوگوں کی 2 ایسی قسمیں ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تک میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، یعنی جہنمی لوگوں کی 2 ایسی قسمیں ہیں کہ ابھی تک میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قوم معہم سیات کاذناب البقر، کہ ایک تو ایسی قوم ہے جن کے ہاتھوں کے اندر، جن کے پاس جو ہے وہ بیل کی دموں کی طرح جو ہے نا وہ کوڑے ہوں گے،
تو یضربون بہ الناس، ان کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے. یعنی ایسے لوگ جو حکمرانوں کی کاسہ لیزی کرنے والے ہیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا، ایسے لوگ کہ بعض حکمرانوں کے کہنے کے اوپر بعض لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھاتے ہیں، ان کی خواتین کو اٹھاتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کی کاسہ لیزی کرنے والے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے، مگر وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، حکمرانوں کے کہنے کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکمرانوں کی کاسہ لیزی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے حکمران جو ہے، وقت کا حاکم جو ہے، یہ غلط کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، پھر بھی اس کی مدد کر رہا ہے، پھر بھی اس کے کہنے کے اوپر لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی لوگوں کی ایک قسم ہے. آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ ایسی قسم ہے جس کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، اور 1400 سال کے بعد آج وہ جو لوگوں کی وہ انواع، وہ جو لوگوں کی قسم ہے، آج وہ جو گروہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. یعنی کئی ایسی جگہیں جہاں پر جو ہے نا وہ حکمرانوں کی کاسہ لیزی کرنے والے جو ہے نا ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور بڑوں کے کہنے کے اوپر، اپنے حکمران بالا کے کہنے کے اوپر کرتے ہیں. اور دوسری جو قسم تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو جہنمی لوگوں کی ایسی قسمیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے. پہلے نمبر کے اوپر حکمرانوں کی کاسہ لیزی کرنے والے، اور دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں. لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں، یعنی ان کے بدن کے اوپر پورا لباس نہیں ہے جو ان کے جسم کو ڈھکتا ہے، لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتیں جو ہیں، اور پھر آگے آپ نے وضاحت فرمائی کہ ممیلاتن مائلاتن، ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. آپ نے فرمایا کہ وہ خود بھی بہکنے والی، لوگوں کو بہکانے والی، اور ان کے سر جو ہیں وہ بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا. یہ جو عورتوں کی قسم ہے نا کہ لباس پورا نہیں ہے، ایسا لباس ہے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ولا یجدن ریحھا، کہ نہ یہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ یہ جنت کی خوشبو کو پائیں گی. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کی جو مہک ہے، وہ تو اتنے فاصلے سے بھی آتی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت انسان جنت سے دور ہوگا، اس کی خوشبو پہلے ہی آنا شروع ہو جائے گی. مگر وہ عورت جو ہے جس کا لباس مکمل نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آج کل عام ہو چکی ہے یہ چیز، خصوصاً شہروں کے اندر، کہ خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، پاؤں ان کے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، پنڈلیاں ان کی کھلی ہوئی ہیں، لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہیں، اور اسی طرح سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ قوم ظاہر ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم نظر آئیں گے، اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی لوگوں کی ایک قسم ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے اپنی پناہ کے اندر رکھیں. تو اسلامی لباس کی دوسری جو شرط ہے، پہلی شرط کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ انسان کا جسم نظر نہ آئے، دوسری شرط کہ اتنا تنگ سلا ہوا نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، اور تیسرے نمبر کے اوپر جو لباس کی شرط ہے وہ ہے کہ انسان کا، مسلمان کا لباس جو ہے وہ کفار کے لباس کے مشابہ نہ ہو. مسلمان کا لباس کفار کے لباس کے مشابہ نہ ہو. محترم سامعین، یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج کل مسلمانوں کے اندر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لباس پہنتے ہیں مگر ان کے لباس جو ہیں وہ کفار کے لباس کے مشابہ ہوتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 2077، ان عبداللہ بن عمرو بن العاص اخبرہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر لباس دیکھا، یعنی دو کپڑے دیکھے. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دو کپڑے دیکھے
مؤصفرین گیروے رنگ کے. نبی علیہ السلام نے مجھے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ جو کپڑے ہیں، یہ جو لباس ہے، یہ کفار کا لباس ہے. فلا تلبسها، اے عبداللہ تو اس لباس کو اتار دے، اس لباس کو پہنا نہ کر، یہ لباس تیرے جسم کے اوپر نہ ہو، کیونکہ یہ کفار کا لباس ہے. اور مسلمان جو ہے اس کو جچتا نہیں ہے کہ اسلامی لباس کو چھوڑ کر وہ کافروں کے لباس کو ترجیح دے، کفار کے لباس کو زیب تن کرے. یہ مسلمان کو سجتا نہیں ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ کفار کے لباس کو وہ زیب تن کرے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کل کتنے نوجوان ایسے ہیں یا کتنی نوجوان لڑکیاں بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایسی پینٹ پہنی ہوتی ہے کہ جو ران جو ہے وہاں سے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جو انسان کا گھٹنا ہے وہاں سے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یا پنڈلی کے قریب سے وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے. تو مسلمان کو کہاں ایسا لباس جچتا ہے، یا اسلام نے کہاں ایسا لباس دیا ہے؟ حالانکہ یہ جو ران ہے انسان کی، یہ تو عورہ میں ہے، یہ تو پردے والی چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو انسان کی ناف، مرد کی ناف اور گھٹنا جو ہے، اس کے درمیانی جو جگہ ہے یہ تو عورہ میں سے ہے، یہ تو پردے والی جگہ ہے، اس کو چھپانا چاہیے. کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ ان کی پینٹ جو ہے ان کی رانوں سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور کتنی ایسی مسلمان بہنیں ہیں کہ جن کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی. آپ نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. حالانکہ گیروے رنگ کے کپڑے تھے، مکمل لباس تھا. ہمارے لباس تو آدھے ہوتے ہیں، ہمارے لباس تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے کچھ نوجوان ہیں جب وہ گرمیوں کے اندر سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی نکریں پہنی ہوتی ہیں کہ ان کی رانیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ لباس، اس لباس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمان کو ایسا لباس پہننا نہیں چاہیے، ایسا لباس مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. تو یہ تو اور بات ہے، صحابی کو دیکھا کہ 2 گیروے رنگ کے مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی مکمل لباس ہے، تو اس کو کہہ دیا کہ فلا تلبسھا، اس لباس کو اتار دے، اس کو پہننا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لباس ہے یہ کفار کے مشابہ ہے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ لباس انسان نہیں پہن سکتا جو لباس کفار کے مشابہ ہو. یعنی اسلامی لباس کی جو بنیادی 4 شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط کہ کپڑا اتنا موٹا نہ ہو کہ انسان کا جسم نظر نہ آئے. دوسری شرط اتنا تنگ سلا ہوا نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو. تیسری شرط جو ہے کفار کے لباس کے مشابہ انسان کا لباس نہ ہو. اور چوتھی جو شرط ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جو بری شہرت کا باعث بنتا ہو. کیونکہ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب اللباس حدیث نمبر 4029 روایت بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامۃ ثوبا مثلہ، کہ جس مسلمان نے، جس بندے نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کی مثل اس کو ایک لباس پہنائیں گے. اب سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے 3607 نمبر روایت کے اوپر. اس حدیث میں آتا ہے کہ جس نے من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامۃ ثوبا مثلہ، جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو اسی کی مثل ذلت کا لباس پہنائے گا. ثم تلہب فیہ النار، پھر جو اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ اس بندے کے اوپر آج جو لباس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ ذلت کا لباس ہے. ثم تلہب فیہ النار، پھر اس ذلت کے لباس کے اندر اللہ تعالیٰ آگ بھڑکا دے گا. یعنی وہ لباس جو بری شہرت کا باعث بنے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی شہرت کے لباس سے مراد کیا ہے؟ اس سے 2 چیزیں مراد ہیں. پہلے نمبر پر بہت قیمتی لباس، یعنی بہت زیادہ قیمتی لباس انسان نے پہنا ہوا ہے، اور اس کے دل کے اندر خیالات کیا ہیں، اس کی سوچیں کیا ہیں کہ لوگ میرے لباس کو دیکھیں گے تو اس سے میری ثروت اور میری امارت کی شہرت ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا امیر ترین انسان ہے. یعنی اپنی امارت اور ثروت اور دولت کی شہرت کے لیے جو
قیمتی ترین لباس پہنتا ہے کہ لوگوں کے ہاں میری امارت کا، میری دولت کا، میری شہرت کا جو ہے نا وہ چرچا ہونا چاہیے، تذکرہ ہونا چاہیے، فرمایا یہ لباس جو ہے یہ ایسا لباس ہے جو بری شہرت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہترین لباس ہے، اور یہ بری شہرت کا لباس جو ہے کہ لوگوں میں میرا چرچا ہو، میری دولت کا چرچا ہو، میری ثروت کا چرچا ہو، تو یہ بری شہرت کا لباس ہے۔ ایسا لباس پہننے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی کی مثل ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس کے اندر آگ بڑھائیں گے۔ دوسرے نمبر پر کہ یا ایسا لباس، یعنی پہلے نمبر پر بہت قیمتی لباس، یا پھر بہت زیادہ ہلکا لباس، بہت نکما لباس، تاکہ لوگوں میں اس کی زہد، اس کا تقوی جو ہے، اس کی بزرگی کی شہرت ہو جائے۔ یعنی دونوں لحاظ، دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ ایسا قیمتی لباس بھی نہ ہو کہ لوگوں کے اندر اس کے چرچے ہوں، اس کی شہرت اور اس کی دولت کے، اور ایسا لباس نکما ترین یا ایسا ہلکا ترین لباس اور پہن کر نیت پیچھے کیا ہو کہ لوگوں کے اندر میری نیک نامی کا تذکرہ ہو، میری بزرگی کا تذکرہ ہو، یا میری دولت کا تذکرہ ہو، ایسا عمدہ لباس کہ لوگ مرعوب ہو کر میری دولت کی وجہ سے میری عزت کرنا شروع کر دیں، یا ایسا نکما ترین، سادہ ترین اتنا لباس کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو کر میرے سامنے عقیدت کے ساتھ مجھے اللہ والا سمجھ کر میرے سامنے عقیدت سے سر جھکائیں کریں، میرا احترام کیا کریں، اور پیچھے نیت جو ہے نا یہ ہو، تو ایسا جو ہے لباس ہے یہ بری شہرت کا باعث بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک اللباس تواضعا للہ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل اہل الایمان شاء یلبسها، کہ وہ بندہ جس نے عاجزی کا لباس پہنا ہے، جس نے لباس پہنا ہے اور عاجزی ہے اس کے دل کے اندر، سادہ لباس پہنا ہے، جس نے عاجزی کا لباس پہنا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ میری تعریفات کریں، لوگ میرے چرچے کریں، لوگ میرے آگے عقیدت سے جھکیں، لوگ میری عزت کریں، بس عاجزی کا لباس اس نے پہنا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ پاک اس کو ساری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، ثم دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ، پھر اللہ اس کے سامنے اہل ایمان کے لباس پیش کریں گے، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا، من ای حلل اہل الایمان شاء یلبسها، اہل ایمان کے جوڑوں میں سے، لباس میں سے جو لباس یہ بندہ پسند کرتا ہے، چوز کرتا ہے، جس کو جو لباس اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے، آج یہ وہ لباس پہنے کہ جو اس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی کا لباس پہنا تھا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریفات کے لیے، تعریفات کا بھوکا نہیں تھا، لوگوں کی واہ واہ کے لیے لباس نہیں پہنتا تھا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی کا لباس پہنتا تھا۔ تو یہ 4 شرائط ہیں جو بنیادی طور پر اسلامی لباس کی شرائط ہیں، یعنی ایک مسلمان کے لباس کی 4 شرائط ہیں۔ 4 شرائط کا ہونا ایک لباس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب 4 شرائط لباس میں پائی جائیں گی تو وہ اسلامی لباس کہلوائے گا۔ پہلے نمبر کے اوپر کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اس سے جسم نظر نہ آئے، دوسرے نمبر کے اوپر کہ کپڑا اتنا تنگ سلا ہوا نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو، تیسرے نمبر کے اوپر کفار کے مشابہ نہ ہو، چوتھے نمبر کے اوپر ایسا لباس نہ ہو جو بری شہرت کا باعث بنے۔ یہ تھی اسلامی لباس کی شرائط جو ہیں، یعنی بنیادی طور پر اسلامی لباس کی جو 4 شرائط ہیں ان کو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے آگے ہے مرد کا لباس، یعنی مرد کا لباس جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے کہ مرد کا لباس جو ہے ریشم کا نہ ہو، ہاں کپڑے کی سلائی یا کڑھائی اگر وہ ریشم کی ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 8828 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جو ہے نا وہ فرمایا، منع فرمایا کہ مرد کا جو لباس ہے وہ ریشم کا نہ ہو، اگر اس کی سلائی یا کڑھائی جو ہے وہ ریشم کی ہے تو وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر مرد کا لباس جو ہے وہ زعفرانی رنگ کا نہ ہو، یعنی زرد رنگ کا نہ ہو۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر ہے، حدیث نمبر 5846 ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتزعفر الرجل، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زعفرانی رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔
تو مرد کا جو لباس ہے وہ زعفرانی رنگ کا، زرد رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو لباس ہے، اور مرد ویسے بھی زعفرانی رنگ استعمال نہیں کر سکتا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آج کل مسلمانوں کے اندر کئی ایسے پیر حضرات صاحب ہیں کہ جن کا لباس جو ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، یا جن کی پگڑیاں جو ہیں وہ زرد رنگ کی ہوتی ہیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام کے بالکل واضح فرمان کے مخالف ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح ہندوستان کے اندر کئی ایسے پنڈت جو ہیں ان کے لباس کا جو کلر ہے، ان کے لباس کا رنگ جو ہے وہ زعفرانی رنگ کا ہوتا ہے، تو یہ تو کفار کی بھی مشابہت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس لباس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے والے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتزعفر الرجل، کہ نبی علیہ السلام نے زعفرانی رنگ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی پہلے نمبر کے اوپر مرد کے لباس میں کیا چیز ہے کہ وہ ریشم کا لباس استعمال نہیں کر سکتا، ہاں اس کی سلائی یا کڑھائی اگر ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر زعفرانی رنگ جو ہے وہ مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہے کہ مرد کا جو لباس ہے وہ عورت کے لباس کے مشابہ نہ ہو، مرد کا لباس عورت کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب اللباس، حدیث نمبر 5885 نمبر روایت ہے۔ حدیث بیان کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، نبی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، لعنت بھیجی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی چال ڈال کو اختیار کرتے ہیں، ان کی طرح کا لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح کا چال چلن اختیار کرتے ہیں، ان مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی طرح کا لباس یا مردوں کی طرح کی چال ڈال کو اختیار کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو مرد کا جو لباس ہے اس کی تیسری شرط یہ، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ مرد کا لباس ریشم کا نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے زعفرانی رنگ کا نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس عورت کے لباس کے مشابہ نہ ہو، چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا لباس نصف پنڈلی تک یا کم از کم ٹخنوں سے اوپر تک ہو۔ مرد کا جو لباس ہے، مرد کا جو ازار ہے، اس کی جو شلوار ہے، اس کا جو ٹراؤزر ہے، اس کی جو پینٹ ہے، یا اس نے جو ہے نا وہ تہمند وغیرہ اگر جو ہے نا وہ باندھا ہوا ہے تو اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر کہ عام طور پر مرد حضرات کا، مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا جو لباس ہے، ان کی جو پینٹ ہے، ٹراؤزر جو ہے، شلوار جو ہے، یا کوئی بھی جو چیز وہ پہنتے ہیں، وہ عام طور پر دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے۔ یہ عام چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں چند ایک احادیث جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے جس نے اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کا کپڑا ان کے ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری کون سی تکبر کی نیت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے چلے جانا ہے ہی تکبر ہے۔ اب اس بات میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا، جب آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے کہ کپڑے کا ٹخنے سے نیچے چلے جانا ہی تکبر ہے تو اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور پھر دیکھیں اس کے آگے حدیث کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو کپڑے کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے چلا جائے گا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے حصے کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ ہم لوگ اس میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں قیامت کی نشانیاں کیسے عجیب و غریب ہیں کہ جو مرد ہیں وہ ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے چلے گئے، عورتیں جو ہیں ان کے کپڑے ٹخنے سے اوپر چلے گئے، عورتیں جو ہیں ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہوتا ہے،
جبکہ یہ حکم تو مرد کو تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ازار کو پکڑ کر، ان کے کپڑے کو پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف پنڈلی کے اوپر کیا، جہاں پنڈلی کا موٹا حصہ شروع ہوتا ہے، عضلہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑا رکھنے کی یہ جگہ ہے، یہ اصل جگہ ہے، مرد کا لباس جو ہے یہاں تک ہونا چاہیے، یہ اس کا کپڑا رکھنے کی اصل یہ جگہ ہے کہ اس کو نصف پنڈلی کے اوپر رکھا جائے۔ پھر جس کا ایمان جتنا کم ہے اتنا نیچے آتا چلا جاتا ہے، کپڑا اتنا نیچے آتا چلا جاتا ہے، مگر ایک حد ہے کہ ٹخنے سے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو اس سے آگے ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی حدیث ہے جو انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کو سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے، مرد جو ہے، وہ اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اللہ رب العالمین نہ ان سے کلام کریں گے، اور ولا ینظر الیہم، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، اور تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، کہ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ایک انسان جو ہے اگر وہ کسی کی طرف دیکھے نا، تو جس کی طرف وہ دیکھ نہیں رہا اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے، کیا اس کی ویلیو اور مقام سوسائٹی کے اندر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جس سے قیامت کے دن جب پوری دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا کہ اللہ ایسے بندے سے کلام کرنا گوارا نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اس کو گناہوں سے پاک کرنا گوارا نہیں کریں گے، وہ کون ہے، وہ بد نصیب کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تین طرح کے لوگ، تین طرح کے لوگ ہیں، اللہ پاک نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ یہ نہیں کہا کہ وَلَهُمْ عذاب، ان کے لیے عذاب ہے بس، نہیں، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب بھی وہ ہے جو دردناک ہے، جو رسوا کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ تکلیفوں میں ڈالنے والا ہے، جو بہت زیادہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، جس کی تکلیف بڑی ہوگی، جس کی درد بڑی ہوگی، جو بڑا کربناک ہوگا، وہ عذاب ہے ان کے لیے۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا المسبل، المسبل، اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اس سے کلام بھی نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ المسبل پہلے نمبر کے اوپر فرمایا اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، والمنان دوسرے نمبر پر احسان کر کے جتلانے والا، تیسرے نمبر پر المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ یہ تین بد نصیب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات کرنا، کلام کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ پہلے نمبر کے اوپر اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھنے والا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، کہ جو بندہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، یعنی نماز اس حالت میں پڑھ رہا ہے کہ اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی عبادت کلمہ طیبہ کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد، رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے بڑی عبادت، اسلام کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کریں گے جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے۔ آج کل ہم اس چیز کو بہت نارمل لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتے پھرتے ہوئے ہماری پینٹ جو ہے، ٹراؤزر جو ہے، شلوار جو ہے، وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ واللہ ایک مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو بادشاہ تھے وہ تکبر کرنے والے تھے۔ وہ ان بادشاہوں کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے کپڑے، ان کے جو کپڑا ہوتا تھا وہ زمین کے اوپر گھسٹ رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ضرب لگائی کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا، اور فرمایا کہ ایک مسلمان کا جو کپڑا ہے اس کے ٹخنے سے اوپر ہو، اس کے ٹخنے سے نیچے جائے نہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں اسی چیز کے بارے میں، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 390، حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن شرید رضی اللہ عنہ قال ابصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یجر ازارہ فاسرع الیہ او ہرول فقال ارفع ازارک واتق اللہ قال انی احنف تستک رکبتای فقال ارفع ازارک فان کل خلق اللہ عز وجل حسن فما رؤی ذلك الرجل
بعد الا ازارہ یصیب انصاف ساقیہ او الی انصاف ساقیہ۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مسلمان کو دیکھتے کہ اس کا ازار جو ہے، اس کا کپڑا جو ہے اس کے ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ یہ جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی چادر کھینچتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے۔ یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرْوَلَ۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اپنی چادر کھینچتا ہوا جا رہا ہے، یعنی وہ چل رہا ہے، اس کی چادر زمین پر لٹک رہی ہے، تو نبی علیہ السلام اس کی طرف دوڑ کر گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اپنی چادر اوپر اٹھاؤ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک واتق اللہ، اپنی چادر اوپر اٹھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، میرے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر، پھر فرمایا کہ اپنی چادر اوپر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہی خوبصورت ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ بات کہی تو اس کے بعد جب بھی ہم نے اس بندے کو دیکھا اس کا کپڑا جو ہے اس کی نصف پنڈلی کے اوپر ہوتا تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کا ازار جو ہے وہ اپنے ازار کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، اس کا ازار زمین پر لٹک رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دوڑ کر اس کی طرف گئے، آپ نے فرمایا ارفع ازارک واتق اللہ، اپنے ازار کو اوپر اٹھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں، میرے گھٹنے جو ہیں وہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، تو اس طرح اچھا نہیں لگتا، لوگ دیکھ کر مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈرو، اپنی ازار کو اوپر اٹھاؤ۔ تو اس صحابی نے اپنی ازار کو پھر اوپر اٹھا لیا، ہماری طرح نہیں کہ مسجد میں گئے تو ازار اوپر اٹھا لی، مسجد سے باہر نکلے تو ازار کپڑا پھر نیچے لٹکا دیا۔ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے، یہی ہمارے اندر اور صحابہ کے اندر فرق تو یہی تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی اس نے پھر یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں، میرے گھٹنے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ میری تضحیق کریں گے، لوگ مجھے باتیں کریں گے، اس چیز کو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو سینے میں جگہ دی ہے، پلے باندھ لیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ساری زندگی ثابت قدم رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے اس بندے کو دیکھا اس کی ازار اس کی نصف پنڈلیوں کے اوپر ہوتی تھی۔ تو عزیز سامعین، یہ چار چیزیں جو ہیں وہ مرد کے لباس کے حوالے سے شریعت نے بیان کی ہیں کہ مرد کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، کہ مرد کا لباس جو ہے وہ ریشم کا نہ ہو، زعفرانی رنگ کا نہ ہو، مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح مرد کا لباس نصف پنڈلی تک یا کم از کم ٹخنے سے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن کے اندر ہم بیان کریں گے کہ عورت کا لباس اور اسی طرح نمازی کا لباس، نماز کے لیے مرد کا لباس، نماز کے لیے عورت کا لباس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔